ہے، کوئی سرہند میں ہے، کوئی بغداد شریف میں ہے۔ فرمایا ولیو جہاں سے اٹھو گے آتے ہوئے میدان قیامت میں میرے محبوب کے امتیوں کو بھی لیتے آنا ساتھ۔ کیوں جی پروفیسر صاحب بخشے جان مینو فرشتیاں نے پھڑیا ہوئے، پنجابی بھی سن لو چلو، مجھے فرشتوں نے پکڑا ہو کسی جگہ، پروفیسر صاحب بخشے جائیں، یہ دیکھ لیں جاتے ہوئے، ان کو اذن مل جائے کہ تم جنتی ہو، جاتے ہوئے جسے لے جاؤ گے ہم اسے بھی چھوڑ دیں گے، تو یہ ہمیں چھوڑ کے جائیں گے؟ کیوں جی سبحان اللہ، بس یہی مسئلہ ہے۔ میرے شیخ، آپ کے شیخ، میرے پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد جب وہ جا رہے ہوں گے اور ہمیں دیکھیں گے یہ گناہ گار پھنسا ہوا ہے، نام لیوا تو ہمارا تھا، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ بھی دیا تھا، تو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ہم نسبت مضبوط کرتے رہتے ہیں ہر مہینے کہ لوگوں دیکھو ہماری غوث پاک شہنشاہ بغداد سے نسبت ہے، انہوں نے رب سے ایسی دوستی لگائی۔ سبحان اللہ۔ کوئی مولانا صاحب واز فرما رہے تھے، بڑا لمبا واز فرمایا، حضرت امام حسن بصری پاس سے گزر رہے تھے، فرمایا ان سے کہو ایک آسان سی بات کہہ دو کہ تم اللہ کے ہو جو اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ غوث پاک فرماتے میں نے ساری زندگی رب کی مانی، جو اس نے حکم دیا میں نے اس کی فرما برداری کی، اس کا حکم مانا، اب میں جو گزارش کرتا ہوں وہ مان لیتا ہے۔ آسان سا مسئلہ ہو گیا، تصوف کا آسان سا مسئلہ، سیدھا سادہ، بڑی محنت فرمائی، 15 سال قرآن پاک رات کو نماز عشاء کی پڑھ کے کھڑے ہوتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن، صرف رمضان کا مہینہ نہیں، 15 سال پورے اس طرح کا مجاہدہ فرمایا، کئی روز بھوکے پیاسے، تو کھلائے گا تو کھائیں گے، ایسی دوستی لگائی اس کے ساتھ۔ تو جس کی رب کے ساتھ دوستی ہے، ہماری اللہ کے دوست کے ساتھ دوستی ہے۔ کیوں جی سبحان اللہ۔ یہاں ڈائریکٹ رابطہ تو ایم این اے کا ہے نا وزیر اعظم صاحب سے، وہ بھی کسی کا، یا آپ کہہ لیں منسٹر کا ہے، تو ورکر جو ہے محلے کا ورکر، یہ اپنے ایم این اے سے ایم پی اے سے رابطہ رکھتا ہے کہ یار اس کی رسائی ہے وزیر اعظم تک، تو مجھے کو کام پڑ گیا تو میری بات بھی کرے گا، میرا کام بھی کروا لے گا۔ اللہ نے عالم اسباب میں اسباب پیدا فرمائے، ہماری رسائی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، روز کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو، وہ شاہ رب سے زیادہ قریب ہے، ڈائریکٹ مانگو، میں نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس نہیں، یہاں چھوٹے چھوٹے وزیروں کے گھروں کے باہر بھی دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ یہ مسئلہ جب ہمیں بتاتے ہو تو خود بھی تو عمل کرو نا۔ اور بابا یہاں گورنر ہاؤس کس لیے کھڑے ہوئے؟ ایک محلے کا پیپلیا تھا پیپل پارٹی کے دور میں، اس کو پکڑا ہوا، ساتھ بڑے مولوی صاحب جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ کہتا یہ پیپل پارٹی کا ہے، ان کا گورنر ہے، اس کی ذرا گورنر سے دوستی ہے، اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ ہیں جی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ غوث پاک کی دوستی ہے، اور دوستی بھی ایسی ہے سبحان اللہ، ایسی دوستی لازوال دوستی لگائی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے رب سے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيُّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ فرماتے ہیں سارے ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پہ ہیں، اور میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہوں۔ ہمیں تو عطا اس لیے فرمایا۔ پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، درست العلم حتی صرت قطبا، پڑھایا بھی، مجلس واعظ بھی فرمائی۔ کیوں جی بعض بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں نا، بعض چپ شاہ ہوتے، چپ شاہ، وہ نگاہ سے بھی کام کر دیتے ہیں، جو صاحب کمال ہیں بن بولے بھی کام کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی سنت پہ سے حضور نے بھی واعظ فرمایا، غوث پاک نے بھی واعظ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب لمبی بات نہیں چونکہ بہت مختصر ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مبارک ایسی بابرکت تھی کہ اس میں اولیاء اللہ کا تو ہجوم تھا نا،
سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 70,000 افراد 90,000 افراد غوث پاک کا واز سننے والے، فرماتے ہیں جب میں نے ابتدا کی تھی 3-4 آدمی میرے پاس ہوتے تھے، آہستہ آہستہ ہجوم بڑھتا گیا، مسجد سے عیدگاہ میں آ گئے، عیدگاہ بھی چھوٹی پڑ گئی، بڑی عیدگاہ میں آ گئے، سبحان اللہ، لوگ اپنے گھر اپنی زمینیں پیش کرتے تھے آ کے کہ اللہ کا ایک ولی واز فرما رہا ہے، مخلوق خدا کا ہجوم ہے، دنیا بڑھ رہی ہے، ہمارا مکان بھی مسجد میں شامل ہو جائے۔ دعا کرو اللہ یہ ذوق بھی عطا فرما دے۔ اب مسجد کا مدرسے کا حصہ بن گیا تو آخرت کا حصہ بن گیا، آخرت کا ٹھکانہ بن گیا۔ یہاں چھوڑ گئے، اب بچوں نے پیچھے بیچ کے جوا کھیل دیا، ختم ہو گیا کام سارے، بچے بیچ کے عیاشی میں اڑا گئے سارا کچھ۔ اگر اللہ کی راہ میں وقف کر گئے، مکان، دکان، کوئی جگہ جو بھی اللہ نے دی، اور بہت سارے لوگوں نے کی ہوئی ہیں۔ آج جو آپ کو ہزاروں مسجدیں نظر آتی ہیں، یہ اللہ نے جن لوگوں کو دین کی محبت عطا فرمائی تھی، انہوں نے دین کے لیے اپنی بڑی بڑی قیمتی زمینیں وقف کی، کئی ہزار ایکڑ آستانوں کے ساتھ اس لیے وقف کی کہ وہاں دین کی خدمت کے لیے جو درویش آتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ بہت کچھ آج آستانوں کے نام جس پہ محکمہ اوقاف بنا، قابض بیٹھا ہوا ہے، وقف بنا ہوا ہے۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں بڑی عیدگاہ میں چلے گئے، بڑی عیدگاہ میں 90,000 کا ہجوم ہوتا تھا، اور سننے والے کہتے ہیں کہ قلم دوات لے کے 400 علماء بیٹھے ہوتے تھے، اولیاء اللہ بیٹھے ہوتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپیکر نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، جس طرح آواز پہلی صف والا سنتا تھا اسی طرح آخری صف والا بھی سنتا تھا۔ 70,000 کا اجتماع ویسے سبحان اللہ تھوڑا تو نہیں ہوتا نا، کیوں جی؟ ہمارا تو 10,000 ہو جائے تو ہم 10 لاکھ بتاتے ہیں، 10 لاکھ ہو جائے تو ہم 10 کروڑ بتاتے ہیں۔ روز ہم دیکھتے ہیں جلسوں میں جو رہتے ہیں، کرسیاں بھی گنتے ہیں لوگ، پھر بھی جلسے والے کرسیاں گننے والے کہہ رہے ہوتے ہیں 10,000 کرسیاں ہیں، اور جلسے والے کہہ رہے ہوتے ہیں 10 لاکھ آدمی۔ اس طرح کا 10,000 یا 10 لاکھ نہیں تھا، 90,000 آدمی اس زمانے کا، سبحان اللہ، اور آواز بلا تفریق جا رہی۔ اور پھر قربان جائیں، مجلس مبارک ایسی ہے کہ اولیاء اللہ موجود ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں کبھی کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرم فرمایا کرتے تھے، حضور بھی تشریف لے آتے تھے۔ بس یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بیٹھو، جزاک اللہ، جزاکم اللہ، اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے۔ بیٹھ کے بات تھوڑی سی رہ گئی صرف۔ سرکار بھی جلوہ گر ہوتے تھے، انبیاء بھی تشریف لاتے تھے، اولیاء اللہ کا تو ہجوم تھا، ملائکہ تو آپ کی مجلس میں بھی ہے، وہاں بڑے بڑے فرشتوں کی جماعتیں آتی تھی، سبحان اللہ۔ کیا لینے آتی تھی؟ غوث پاک واز فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، سبحان اللہ، ولی آئے رسول آئے خود حضور آئے، ولی آئے رسول آئے خود حضور آئے، یہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث، یہ تیرے واز کی محفل۔ سمجھ آئی تو آپ میرے ساتھ ذرا مل جائیں، یہ تیرے واز کی محفل۔ جب اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہو تو کرم نوازی ہوتی ہے نا۔ سرکار غوث پاک واز فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سامنے ایک بابا جی بیٹھے سو رہے ہیں، آپ ممبر سے اٹھے، جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کافی دیر کھڑے رہے۔ جب ان کی یہ کیفیت ختم ہوئی تو واپس آ کے تشریف فرما ہوئے ممبر پہ، واز ختم ہوا،
مریدوں نے عرض کی حضور آج آپ شیخ علی مکی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے کافی دیر، اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا انہیں واز سنتے سنتے اونگ آ گئی اور وہ عالم خواب میں کملی والے کا دیدار کر رہے تھے، میں جاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ تیرے واز کی محفل، یہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث۔ کئی سو یہودی اور نصرانی کلمہ پڑھتے تھے، سرکار غوث پاک کا واز سن کے ہزاروں گمراہ توبہ کرتے تھے۔ واز اس لیے سے بھی سننا چاہیے کہ کچھ حاصل ہو جائے تو وہاں کی توبہ طائب کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار غوث پاک واز فرما رہے ہیں، بے حد پریشان بیٹھے ہوئے، آپ اٹھے، اٹھ کے جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھوڑی دیر، اور ان کی پریشانی ختم ہوئی تو واپس آ کے تشریف فرما ہوئے۔ پھر سوال ہوا سرکار یہ کیا ہوا، آپ کس لیے تشریف لے گئے؟ فرمایا اس بابے سے پوچھ لو۔ بابا جی نے کہا میں صبح کا آ گیا تھا مجلس واز کے لیے، بڑی دیر سے بیٹھا ہوا تھا، پیچھے 70,000 کا ہجوم ہے، میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی تھی، یہاں سے نکل کے جا نہیں سکتا تھا، اور پریشانی تھی یہاں بیٹھے بیٹھے اگر میرا جسم پلید ہو گیا تو ساری مجلس کا ادب خراب ہوگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اس خطرے کو بھانپ گئے، اٹھے، اٹھ کے ہاتھ رکھا، اور جب آپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں نے محسوس کیا کہ میں جنگلوں میں ہوں۔ میں نے رفع حاجت کی، وہاں وضو کیا، با وضو ہو کے یہاں جب آ کے واپس بیٹھا تو میرے سر سے آپ نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے دیکھا میں وہاں ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ تیرے واز کی محفل، ولی آئے رسول آئے خود حضور آئے، یہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث۔ واز تو روز آپ سنتے ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں، دل میں کوئی اترتی ہے، کیوں جی؟ کمی نہیں ہے علم کی، روزانہ چینل چل رہے ہیں، سب بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے، سوشل میڈیا پہ بڑے چینل بن گئے، بہت کچھ بتانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی کی بات دل پہ اترتی ہے، کیوں جی؟ ایک درویش کی بات آپ کے دلوں میں اتری، بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں اتری، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگنے لگ گئے ہیں جی دل میں۔ بابا جی کہا کرتے تھے ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے۔ کوئی نہ کوئی بات عاشقوں کے منہ سے نکلی ہوئی، اللہ کریم پھر اسے سچا بھی ثابت کرتا ہے، اپنے بندوں کی رب لاج رکھتا ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں ہم ان اللہ کے بندوں سے۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں جی؟ سیدھا سادہ سا واقعہ آپ نے ہزارہ دفعہ سنا، لیکن اثر دیکھیں۔ اب مائی گزر رہی ہے، فرمایا دودھ مجھے دے جاؤ، پیسے لے لو اپنے۔ کہا سرکار آگے جو جوگی بیٹھا ہوا ہے، ہماری بھینسوں کے تھنوں میں خون آ جائے گا، وہ ادھر ادھر جانے نہیں دیتا۔ فرمایا آج مجھے دے جاؤ، اور تھنوں میں خون کی بجائے دودھ ڈبل ہو جائے گا۔ ایک، پھر دوسری، پھر تیسری، اس کا دودھ بند ہو گیا، شور پڑ گیا۔ تو آج تک ان دودھ دینے والوں سے پوچھو کہ داتا صاحب سے کیا ملتا ہے بھائی؟ صدیاں گزر گئی نا، 1000 سال گزر گیا اس روایت کو، آج تک حضرت خطیب پاکستان علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
جس کو دنیا میں کہیں سے خالص دودھ نہ ملے داتا صاحب کے عرس پہ آ جائے. کیوں جی؟ اور کچھ ملتا ہے نا تو پھر ہی آتے ہیں نا. میرے آپ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ داتا کے پاس جاتے ہیں، کچھ ملتا ہے نا وہاں سے. اللہ نے ان کو قاسم بنایا، تقسیم کرنے والا. یہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر کا یقین کامل ہے، اعمال پہ بھروسہ نہیں، اللہ کے فضل پہ بھروسہ ہے، اور یقین کامل ہے کہ سرکار کی امت پہ کرم نوازی ہوئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ سوال جو بھائی صاحب نے کیا تو انہوں نے اسی لیے تھا کہ ان سے بھی کسی نے کہا ہوگا. مجھے ہمارے مولانا نعیم الدین صاحب کل بتا رہے تھے، میں نے وہاں صفحہ میں تقریر کی. ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے تسی غوث پاک دیاں کرامتیں سناتے رہے ہو تو قرآن دیاں گلاں بھی سنایا کرو. تو میں قرآن نے بھی تو ساری کرامتیں بیان کیتیاں. کیوں جی؟ کرامتیں نہیں بیان کیتیاں. جناب مریم سلام اللہ علیہا آ گئے، کہنے لگے یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تو تو بڑی پاک دامن ہے، شادی تیری نہیں ہوئی، آج تک تجھے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، بچہ کہاں سے آیا ہے؟ یا اللہ میں ان ظالموں کو یہودیوں کو کیا جواب دوں گی؟ فرمایا فاشارت الیہ، تو اس کی طرف اشارہ کر دینا، یہ خود ہی جواب دے لے گا. 2 سال کا نہیں، 2 گھنٹے کا، بعض نے لکھا چند منٹوں کا بچہ، بعض نے لکھا 2-3 گھنٹے، بعض نے 2-3 دن. وہ پنگوڑے جو بھی بول نہیں سکتا تھا، مائی صاحبہ نے اشارہ کیا، فرمایا اس سے پوچھ لو. کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. وہ بچہ بولا کہ نہیں بولا؟ کیوں جی؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. قرآن ہے کہ نہیں؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نبیہ تو نہیں تھی نا. کیوں جی؟ ولیوں کے واقعات قرآن بیان فرما رہا ہے نا. جناب سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے، فرمایا ملکہ قریب آ گئی، تخت چاہیے، کو ہے تم میں سے با کمال آدمی؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جن کھڑا ہو گیا، عرض کی سرکار میں بڑا طاقتور ہوں، آپ اجازت فرمائیں ابھی لے آتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ مجلس برخاست کر کے جب واپس آئیں گے تو تخت موجود ہوگا. فرمایا اتنی دیر نہیں چاہیے، جانتے تھے کہ یہاں اور بھی بڑے بڑے با کمال بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے فرمایا اتنی دیر نہیں چاہیے. اور کوئی ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک وہ کھڑا ہوا جس کے پاس تورات یا زبور کا کچھ علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ، میں لاتا ہوں. فرمایا تو کتنی دیر میں لائے گا؟ عرض کی سرکار آپ پلک جھپکیں، جب آنکھ کھولیں گے تو تخت موجود ہوگا. ولیوں کے واقعات تو قرآن نے بیان کیے. پلک جھپکی تو تخت موجود تھا کہ نہیں؟ قرآن ہے نا، کوئی قصہ کہانی تو نہیں ہے. کیوں جی؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میری امت میں ایسے ایسے با کمال پیدا کیے ہیں. میں غوث پاک کا دامن تھام کے عرض کرتا ہوں کہ جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کو اللہ نے اتنی پاور دی ہے تو کملی والے کے امت کے ولی کی پاور کا کیا عالم ہوگا. فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمن، یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کے سارے شہروں کو، خدا کی ساری خدائی کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں. یہ سرکار کی امت کے ولی ہیں. تو اس ولی کو یہاں بیٹھے پتہ ہے ملکہ کا تخت کہاں ہے، تالے لگے ہوئے، سینکڑوں ہزاروں من وزنی تخت ہے، یہاں بیٹھے اس کو پتہ ہے. بیٹھا سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ہے. کیوں جی؟ ہم کہتے ہیں کہ شہنشاہ بغداد بیٹھے غوث پاک پہ ہیں، ان کو 11ویں کرنے والوں کا پتہ ہے. کیوں جی؟ کہاں کہاں 11ویں کر رہے ہیں. انشاءاللہ روز قیامت وعدہ فرمایا اکیلے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
میں نے ایک دفعہ خواب میں زیارت کی، میں نے پوچھا سرکار آپ سے محبت کرتا ہے، مرید نہیں ہو سکا، نسبت آپ کی طرف کرتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ ہیں جی، سبحان اللہ، یہ کرم نوازی ہے۔ کہیں داتا علی اجویری دیے ہیں، کہیں بابا فرید دیے ہیں، کہیں غوث اعظم دیے ہیں۔ خواجہ ہند الولی میرے داتا علی، شاہ جماعت علی پیر میرے علی، کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے، کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے یہ نگین ہمیں روشنی کے